بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی لمبی چوڑی تمہید میں باندھنا نہیں چاہ رہا یہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ زعیم قادری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور کل سے لے کے آپ جو باتیں سنتے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن میں چاہوں گا یہ کہ کچھ ایسی چیزیں جو شاید زعیم قادری صاحب کے ذہن سے نکل گئی ہوں یا بتانا چاہتے ہوں یا میں پوچھنا چاہتا ہوں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وہ میں پوچھنا چاہوں گا ان سے. زعیم قادری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. تھینک یو سر. میں نے کوئی لمبا چوڑا انٹرو نہیں دیا، میں نے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی یہاں پہ قادری صاحب، بیکاز آپ ہر ہیڈ لائن میں موجود ہیں اور اتنا بڑا آپ نے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، یو ہیو یور ریزنز فار دیٹ، لیکن میں شروع یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ واپسی کی گنجائش ہے؟ جی نہیں. جی نہیں. کوئی فون آیا آپ کو شہباز شریف صاحب کا؟ جی نہیں. وہ میرے کیریکٹر کو، مبشر صاحب وہ میرے کیریکٹر کو جانتے ہیں. اچھا. جو آدمی 20 سال تک ان کی ریشہ دوانیاں برداشت کرتا رہا ہو اور ان کے لیے جان مال عزت سب کچھ قربان کرتا رہا ہو، جب آپ اس کو اس نہج پہ پہنچا دیں تو پھر وہ واپسی کے بارے میں نہیں سوچتا. یہ بڑا سوچا سمجھا فیصلہ تھا، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ جذباتی فیصلے سیاست میں کرنے چاہیے. اٹ واز مائی کنسیڈرڈ اوپینین کہ پچھلے 20 برس سے جس طرح مجھے روز پیچھے کیا جاتا تھا، پہلے 5-7 برس تو بڑے برے تھے، ان کا عہدہ کوئی نہیں لیتا تھا، لوگ جان چھڑاتے تھے، ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو ہر چیز، ہر عزت، ہر تکریم ہمارے لیے ہوا کرتی تھی. لیکن 2007 میں جب بہتری آنا شروع ہوئی تو چیزیں ہمارے سے نکل کر ان کے نوکروں، چمچوں، دوستوں اور عزیزوں پہ جانی شروع ہو گئی. ہم نے اس کو برداشت کیا. بارہا یہ بات بڑے میاں صاحب اور پھر چھوٹے میاں صاحب تو خیر میٹر نہیں کرتے، بڑے میاں صاحب کی خدمت میں عرض کی. کوئی جواب نہیں آیا، کوئی ہاں یا نہ بھی نہیں آئی، کسی نے دل جوئی بھی نہیں کی. اچھا، تو پھر اب بس ہو گئی نا سر، سیچوریشن پوائنٹ آ گیا. اچھا، بڑے میاں صاحب سے آپ نے کیا، آپ نے خود ڈائریکٹلی تو ڈیفینیٹلی بات نہیں کی ہوگی ان سے، بڑے میاں صاحب سے کوئی پیغام بھیجا؟ نہیں، میرے سے ان کی بات نہیں ہو سکی. بلا واسطہ میں نے کئی لوگوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اس شخص کو نہیں ملے جس کو، جو 8 برس ان کا ترجمان تھا پاکستان میں. اچھا، تو کیا آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے، یا انہوں نے کوئی چپ کا روزہ رکھا؟ کیا کیا میاں صاحب نے؟ ہاں، مجھے کوئی جواب نہیں ملا اس کا سر. آپ کو کوئی جواب ہی نہیں ملا؟ آپ کین یو لائک کم اپ وتھ سم تھنگ، یو نو، کہ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اتنے پیغامات بقول آپ کے بھیجے گئے اور اس میں سے انہوں نے کسی کا جواب تک نہیں دیا. کوئی تو ریزن ہوگا، کوئی ان کا برین واش کر رہا ہو، کوئی ان کو کوئی غلط یہاں پہ آپ کے بارے میں کوئی باتیں بتا رہا ہو. کیا what do you think ہوا کیا؟ دیکھیں سر، میرا کانشیس کلیئر تھا تو مجھے یہ بات سوچنے کی ضرورت نہیں تھی. بڑی سمپل بات ہے. میرا تعلق نواز شریف سے تھا اور تب سے تھا جب وہ سیاست میں نہیں تھے اور میں بھی سیاست میں نہیں تھا. پھر وہ فائنانس منسٹر بنے، کرکٹ اکٹھے کھیلتے تھے، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی بھی ان کو میرے خلاف بہکا سکتا ہے. تو میں چپ کرتا رہا کہ شاید یقیناً بہت وہ مصروف ہوں. لیکن اب یہ خیال آ رہا ہے کہ ہماری ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ جو امیر تھے، پیسے والے تھے، الیکٹیبل تھے، 2008 میں ان کی بارش شروع ہو گئی تھی. تو وہ پھر سمجھنے لگ گئے تھے کہ شاید پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی یہ نظام اس طرح ہی چلے گا اور ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی رہے گی اور قیامت آ گئی ہے، ہم پھر جو ہے وہ تکبر اور اس میں آ گئے ہوں اور پھر ہم بھول گئے ہوں ان کو. تو اگر وہ ہم کو بھول سکتے ہیں تو ہم بھی ان کو بھول سکتے ہیں نا سر. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو بھول گئے تو آپ ان کو بھول جائیں تو آپ اس کو افورڈ کر سکیں گے؟ ان پولیٹیکل سینس کیا آپ افورڈ کر سکیں گے؟ نہیں، میرے والد اور دادا نے 1932 میں سیاست کا آغاز کیا تھا سر. میرے تایا لاہور سے 2 بار جیتے تھے اور 1 بار انپوز جیتے تھے. یہ 1962 کی بات ہے، 58 اور 62 کی. تو عرض یہ ہے کہ یہ سیاست اور لوگ بھی کر رہے ہیں نا. ہارنا جیتنا کوئی ایشو نہیں ہے. میں ریڈنڈنٹ ہو جاؤں، ختم ہو جاؤں، غریب آدمی ہوں، میٹر نہیں کروں گا، لیکن عزت نفس کو نقصان نہیں ہوگا سر مزید.
پیسے کی آپ نے بات کی. پیسہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے جو میں نے پتہ کرایا, اور پیسہ تو آپ کے پاس نہیں ہے, نہ آپ نے پیسہ بنایا, اور پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ لوگ زیادہ قریب کیسے آ گئے جو لوگ پیسے والے تھے؟ وہ کیا پیسوں کی چمک زیادہ اچھی لگنی شروع ہوگی لیڈران کو آپ کے, اور آپ اچھے نہیں لگے جو آپ جیلیں بھی کاٹتے رہے, مارے بھی کھاتے رہے, اور وہ بتا کہ پیسہ آپ پہ پرائورٹی آپ پہ پیسے کی آ گئی؟ جی پیسہ وقت کی ضرورت ہے, ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے, سیاست میں تو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. میرے جیسے پاگل بہت کم ہیں جو بغیر پیسے کے سیاست کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں. سو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ, آگے بھی جو دال دلیا ہوگا کر لیں گے, سڑک پہ ہی پھرنا نا سر. الیکشن کس طرح لڑو گے زعیم قادری صاحب؟ پیسہ تو ہے کوئی نہیں تاڑے کول. ریڑی تے بہ کے لڑیں گے سر, پیدل ٹریں گے. کوئی غریب کوئی مسکین آئے گا, آ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, جا کے ووٹ دے دے گا, دینا ہوا دے دے گا, نہیں دینا ہوا نہ دے گا. ہم ہار جائیں گے, جیت گئے تو اس کی خدمت کریں گے, ہار گئے تو تب بھی اس کے لیے حاضر ہیں, کھڑے ہیں میدان میں. کم از کم کانشنس کلیئر ہے. I have my guarantee to my integrity. I myself have vouched my integrity and I'm comfortable in my thoughts. That is all about it. Okay, it feels that as if آپ کو بڑی کنٹینٹمنٹ مل رہی ہے, آپ ایک بہت بڑے پریشر سے نکل گئے ہیں باہر. بٹ دین اگین ایک تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے, کل آپ کے پاس آپ کے دوست احباب آئے, کل آپ کے پاس انہوں نے آ کے آپ کو منانے کی کوشش کی, آپ کو پاس خواجہ صاحب آئے, کیا what exactly were you asked to do? دیکھیں وہ میرا ایک فیملی کا میٹر ہے. سعد رفیق is my elder brother and my family because my father and his father have struggled for تحریک پاکستان together. میرے گھر میں 3 گولڈ میڈل ہیں تحریک پاکستان کے, میرے دادا کا, میرے والد کا اور میرے تایا کا. ایک فیملی ہے ہم. انہوں نے مجھے آ کے سمجھایا, انہوں نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں مجھے بہت کچھ فرمایا. میں نے ان سے دستہ عرض کی کہ میں مزید یہاں بے عزت نہیں ہو سکتا. انہوں نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا. وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور میں ان کی منت کر کے بھی ان کو منا سکتا ہوں. ٹکٹ تو ایک وجہ نہیں ہو سکتی میرے خیال میں آپ کے ناراض ہونے کی. کیا یہ وجہ تو نہیں تھی کہ آپ کو کوئی پارٹی میں فنڈ دینے کی ضرورت پیش آئی ہو, یا آپ کو کوئی اس قسم کی انڈیکیشن ملی ہو کہ آپ کو ٹکٹ اس صورت میں ملے گا جب آپ کو پارٹی فنڈ دیں گے یا کسی کو پیسے دیں گے؟ نہیں, نہ پارٹی فنڈ کی بات تھی نہ پیسوں کی بات تھی. یہ ضرور کہا گیا کہ تمہارے پاس 5-10 کروڑ روپیہ نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے, تو اس لیے جو ہے تم نہ کرو, تم نیچے لڑ لو الیکشن چپ کر کے اور چھوڑو پرے, کیا کرنا تم نے, ایم پی اے کا الیکشن لڑ لو. یہ ہوتا ہے. میں تو آپ کو ایم پی اے کا الیکشن لڑنا سوٹ نہیں کر رہا تھا, یہ کیا؟ نہیں دیکھیں سر, میں پچھلی دفعہ بھی جب انصاف کو لایا گیا وہاں, میں نام لے دیتا ہوں, وحید عالم خان صاحب ہیں, آپ پتہ نہیں جانتے کہ نہیں جانتے ہوں گے, آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. ایک شخص جو 5 برس ایم این اے رہا ہو اور اس کو آج بھی صحافی نہ جانتے ہوں تو بڑی اچھی بات ہے. وہ حلقے میں تشریف نہیں لائے, انہوں نے ایک دفتر تک نہیں کھولا اپنا جس میں وہ بیٹھ کے لوگوں کو ملتے. لوگ ناراض ہیں, میں جنازے نہیں اٹھا سکتا ان کے لیے. اگر میں نے ان کو یہ کہا تھا تو ان کو یہ عرض کی تھی کہ یہ آدمی مجھے بھی لے جائے گا. آج 2013 نہیں ہے اور میں لوگوں پہ پیسے نہیں کر سکتا, بھائی میرے پاس تو ہے ہی نہیں. تو آپ کوئی ایسا آدمی دیں یا مجھے دیں تو میں حاضر ہوں, کیونکہ میں تو اپنا کام کر ہی لوں گا. کیونکہ میرا جو پرنسپل حلقہ تھا اس میں 4 یوسیاں ایک طرف سے اور 2 یوسیاں ایک طرف سے شامل ہوئی ہیں, اور وہ اب ایک کہنے کا حلقہ بن گیا. سو آئی کین ہینڈل اٹ. یہ آدمی مجھے بھی لے ڈوبے گا, میں اس کے ساتھ الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہی لڑے گا, کیونکہ وہ حمزہ شہباز شریف کا کوئی بہت پرانا مالشیا یا بوٹ پالشیا ہے. میں نہیں کہنا چاہتا اس نے کیا کیا ہے, کبھی موقع آئے گا تو ضرور لوگ جان جائیں گے. بہرحال میرا وہ ایشو نہیں ہے, میرا ایشو تو قیادت کے ساتھ ہے جی. سو مطلب اس پہ آپ ناراض ہو گئے, آپ نے کہا جی کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا اس کے نیچے, اور آپ میں ناراض نہیں ہوا. میں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا, کیونکہ مجھ سے کوئی 2500 دفعہ یہ ہوا تھا.
وہ کیسے This is not the first time it has happened to me. وہ کیسے پچھلے 10 سال سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کیا 12 سال سے. کیا what exactly is happening with you? میں 7 مہینے جیل کاٹ کے آیا, مجھے جنرل سیکرٹری شپ سے ہٹا دیا گیا, اور ایک شخص جو بھاگ گیا تھا اس کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا, کیونکہ اس وقت کے صدر اور شہباز صاحب اور کچھ اور لوگوں نے کہا کہ جی اب اچھا وقت آ گیا ہے تو نیگوشیٹرز چاہیے, یہ بہت سخت گیر آدمی ہے, یہ بات کو خراب کرتا ہے. اچھا ہاں, تو اس کو ہٹا دو, تو یوں کرنے والے کو لے آؤ, وہ لے آئے. میں چپ کر گیا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ پارٹی کی ریکوائرمنٹ ہوگی. میں چپ کر گیا. اچھا, so this is one of the incidents. What else? First, almost, it started off from there. Okay, what else? 2002 میں میں کلثوم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا. ٹھیک ہے, وہ دونوں الیکشن نہیں لڑے, ٹھیک ہے, اور مجھے بھی ان کانسٹیچوئنسی سے, جو میری آبائی کانسٹیچوئنسی تھی ان میں سے ایک, ٹکٹ نہیں دیا گیا, کسی ایاز صادق صاحب کو دے دیا گیا, جن کو میں پارٹی میں لے کے آیا تھا. ایاز صادق صاحب کو پارٹی میں آپ لے کے آئے تھے؟ جی. What exactly is happening? I need to understand, people need to understand this, کہ آپ کو ہمیشہ جب کوئی جہاں پہ کوئی کسی اچھے عہدہ مل رہا ہو یا اس کی نوید بن رہی ہو, تو اس وقت آپ کو کیوں بیک برنر پہ ڈال دیا جاتا ہے؟ what exactly آپ کو فار گرانٹیڈ لیا جا رہا تھا؟ صاحب اگر میں لڑ بھی رہا ہوں, دیکھیں نا, اگر میں 10 جگہ پہ لڑ رہا ہوں, 40 جگہ پہ لڑ رہا ہوں, 5 گھنٹے روز ٹی وی پہ ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, اور مجھے مطلب کمفرٹیبلٹی چاہیے, تو مجھے کبھی کسی نے شاباش بھی نہیں دی کہ یار ویل ڈن. ہم خود ہی لگے ہوئے تھے بھائی, اکیلے ہی. اچھا, یو ور لائک ون مین آرمی. اوکے, ہاں, اوکے. سو آپ کو یا تو فار گرانٹیڈ لیا گیا, یا آپ کو سمجھا گیا کہ انہیں کدھر بھی نہیں جانا, یہ تو اتھی رہے گا, سو انہوں جتنے مرضی رول دو. ہاں, ایرنڈ بوائے, وہ انگریزی کا ایک لفظ ہے, وہ سمجھتے تھے یہ کہ ایرنڈ بوائے ہے, ایرنڈ بوائے, اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں ایرنڈ بوائے نہیں ہوں. کیسے بتائیں گے آپ؟ میں الیکشن لڑوں گا, ان کے خلاف لڑوں گا, ان کے ٹکٹ کے خلاف لڑوں گا, ان کے گڑھ سو کالڈ گڑھ لاہور سے لڑوں گا, اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا. آپ کے خلاف کینڈیڈیٹ پچ ہوگا مسلم لیگ نون سے؟ جی بالکل, ہو نہ ہو, میرا پرابلم نہیں ہے سر. اچھا, نہیں, آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ ول دے بی پچنگ اے کینڈیڈیٹ اگینسٹ یو؟ مسلم لیگ نون آپ کے خلاف پچ کرے گی کینڈیڈیٹ؟ وائی ناٹ, میں تو کہتا ہوں کریں, تاکہ. وائی آر یو سو انوائڈ ود شہباز شریف صاحب؟ انہوں نے کیا فون کر کے آپ کو بولا تھا کہ آپ کی شکل پسند نہیں ہے کسی کو؟ نہیں, I am not annoyed with anybody. I am not annoyed with anybody. I have made my decision. Okay, before making a decision, my political course. Before announcing your decision. I have decided. Before announcing your decision in the public. I decided it to myself. Okay. I talked it out with my family. Okay. And then we decided that we are not going to stare. That's all. Okay. Before announcing your decision in the public, did Shehbaz Sharif Sahab call you, and did Shehbaz Sharif Sahab tell you that Janab, your face is not required in the party, or Hamza Shehbaz Sharif Sahab ko aapki shakal pasand nahi hai? No. This is not that. It is not like that. It's not like that. I went and met with Mohammad Shehbaz Sharif Sahab. میں جا کے ملا ان کو. اچھا. اور میں نے ان کو اپنی ساری گزارشات سنانی چاہیے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بالکل فکر نہ کرو یار, تم بے فکر رہو, جاؤ بس, میری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہہ دیا, میں گھر آ گیا. یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات؟ بعد میں یہ ان کے باہر جانے سے کوئی 4-5 دن پہلے کی بات. سو آل ٹوگیدر اگر دیکھا جائے تو تقریباً 1 ہفتہ پرانی بات ہے. جی ہاں, 2 ہفتے پہلے. اوکے, تو شہباز شریف صاحب نے آپ کو کہا جناب کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم جاؤ, تم میری ذمہ داری ہو. ہاں بالکل. لیکن اس کے بعد پھر یہ فیصلہ آ گیا کہ جناب آپ کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے. اور یار مبشر صاحب, میری معذرت ہے, میرا نہیں خیال کہ آپ مطلب یہ بات سمجھ سکیں. میرا ایشو نہیں ہے یہ. اب کیا میرا ایشو پالیٹکس ہے. آپ بتائیں مجھے. میں ایک تو آپ کی چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے
کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمیشہ زیادتی ہوئی, آپ کو فار گرانٹیڈ لیا گیا, ہمیشہ فار گرانٹیڈ لیا گیا, اور there was a threshold, اور آپ اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا آپ کا, and you decided. Now the decision came. اور میں اس زیادتی پہ نہ روؤں گا, نہ کسی کی منت کروں گا, نہ کسی کا ترلا کروں گا, اور نہ اس زیادتی کو زیادتی سمجھتا ہوں. میں ایک جنگ لڑنے والا آدمی ہوں, پولیٹیکل ورکر ہوں. انہوں نے جو کچھ کیا یہ مجھے گرا نہیں سکے, یہ مجھے گرا نہیں سکیں گے. میں کھڑا ہوں, میں سیاست کروں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی لاہور کی سڑکوں پر کروں گا. Okay, are you planning to join any party, یا کسی پارٹی نے آپ کو اپروچ کیا؟ نہیں, ایک تو میں بہت مشکور ہوں پی ٹی آئی کا, عمران خان صاحب کا, جہانگیر ترین صاحب کا, علیم خان صاحب جو میرے ویری گڈ فرینڈ, کہ انہوں نے مجھے ان میڈیا یہ کہا کہ آپ آئیے اور پی ٹی آئی جوائن کیجئے. آئی ڈونٹ ہیو ورڈ ٹو تھینک دم. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کو شکریہ ادا کرنے کے, کہ میں نے ان کی ساری زندگی مخالفت کی ہے, اور اوور بورڈ جا کے بھی کی ہے کئی بار, which I now am embarrassed for. But میرا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے سر, کہ میں نے آئیڈیالوجیکل پالیٹکس کرنی ہے. میری آئیڈیالوجی مختلف ہے پی ٹی آئی سے. I'll confront my political problems with my ideology, which is Muslim League. میں ہوں مسلم لیگ, میرے گھر نے بنائی تھی, میں ہی مسلم لیگ ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ مسلم لیگ کا کیا نظریہ ہے. میں اس نظریے پہ کھڑے ہو کے اپنی پالیٹکس کروں گا. ہو سکتی ہو جائے, نہیں ہوگی گھر چلا جاؤں گا. میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا سر. آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے جو آپ کے خیالات کو سپورٹ کرتے ہوں گے؟ سر آپ ٹویٹر دیکھ لیں. نہیں, ٹویٹر بہت اچھا, دیکھ لیں. نہیں, ٹویٹر کا رسپانس تو خیر بہت اچھا ہے آپ کا, لیکن اسی قسم کا رسپانس ایک دفعہ مشرف کو بھی پاکستان لے آیا تھا, اور مشرف صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ ٹویٹر پہ آپ کے دیکھیں کتنے یہاں پہ فالورز ہیں. تو اس لیے ٹویٹر ٹھیک ہے, ویری گڈ, بڑا اچھا رسپانس ہے, لیکن ون کے وہ اگلی بات بھی بتا دینا کہ جب وہ آئے تھے تو 150 لوگ تھے ایئرپورٹ پہ ان کو لینے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان کو کہا گیا کہ جی دیکھو جی 10-20 لاکھ بندہ ہے, تاڑا سپورٹر ہے, وہ ایئرپورٹ لتھے تھے, اگے پتہ چلے آگے بندہ ہی کوئی نہیں سی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کام آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. مجھے اچھا سن لینا, مجھے 150 بھی قبول ہے, میرے لیے 150 بھی بہت ہے. میں 150 کے ساتھ لڑوں گا. میرا امام 72 کے ساتھ لڑا تھا. خادم رضوی صاحب کے ساتھ آپ نے جیل کاٹی, ان کا کوئی پیغام, کوئی ان کا فون آیا ہو؟ نہیں, میں ریلیجس گراؤنڈز پہ پالیٹکس کرنے پہ یقین نہیں رکھتا سر. حالانکہ میرا خانوادہ پاکستانی بر صغیر میں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا کی اللہ تعالیٰ نے, اور میرے خانوادے کو بر صغیر ہندوستان, آزاد کشمیر, انڈین ہیلڈ کشمیر, پاکستان میں بہت پذیرائی حاصل ہے. میں اور میرے دادا اور میرے والد اور مجھے, ہمارے دادا کا یہ حکم تھا کہ پیر نواب حسن شاہ صاحب کا, کہ آپ نے اپنی ریلیجس ایسپریشنز کو کے ساتھ لوگوں کو انوالو کر کے پولیٹیکل فائدہ نہیں اٹھانا. تو میں ریلیجس گراؤنڈز پر سیاست کا قائل نہیں ہوں. قاضی صاحب مجھے بتائیں, آپ کو نیا گروپ بنانے جا رہے ہیں, کوئی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں, کچھ تو صحیح گل نہیں دس رہے تسی بنو؟ نہیں سر, صحیح گل کی, ابھی کچھ دماغ میں سب کچھ ہے. جب میں تینوں ساری گل اج ہی دس دیاں گا تو پھر کل کی دساں گا. لیکن کچھ تو دسو نا مینوں, اج کوئی ہاتھ پلا پھڑاؤ نا, تسی مینوں پھڑا دے نہیں پے ہو تسی. سن لیں جی, دوست بہت سارے رابطے میں ہیں. اچھا, بہت سارے شہروں سے رابطے میں ہیں. ٹھیک ہے, ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں سے گفتگو بھی ہو رہی ہے. لوگ ابھی جذباتی ہیں, میں نے ان کو ٹائم دیا سوچنے کا, کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بڑا مشکل کو کٹھن سفر ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کٹھن سفر کرنا جانتا ہوں. میں نے یہ کٹھن سفر 7 لوگوں کے ساتھ شروع کیا تھا جب مارشل لا تھی اس ملک میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا سر؟ جی جی. تو مجھے تو یہ کام کرنا اچھا لگتا ہے, آتا بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں نے ساتھ چلنا ہے وہ اگر تھک کے چھوڑ جائیں تو پھر ان کا نقصان ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے. میں چاہتا ہوں جو میرے ساتھ آئے وہ سوچ سمجھ کے آئے.
ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. So you're giving them time to think. I'm giving them time. Before they Many make a people final have contacted me. Many people have contacted you. So there are possibilities کہ آپ جو ہے ایک پارٹی یا ایک گروپ بھی بنا سکتے ہیں. میں کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا؟ بالکل انشاءاللہ اللہ کا فضل سے. اس پہ 2-3 چیزیں ضروری ہیں, وہ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ آپ کو بتائیں گے آج سے 1 ہفتے بعد کہ وہ کون لوگ ہوں گے, ان کی کیا اہمیت ہوگی, ان کی کیا عزت و تکریم ہوگی, اور پھر ہم اس پہ کھڑے رہیں گے. ہم اپنے نقطہ نظر کو تبدیل بھی نہیں کریں گے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے اپنا نقطہ نظر تبدیل کر دیا. اچھا, تو 1 ہفتے تک آپ پارٹی اناؤنس کر دیں گے؟ نہیں, پارٹی نہیں اناؤنس کروں گا, گروپ اناؤنس کوئی نہیں آدمی نہیں ہوں میں, نہ تو پارٹی. جی گروپ, لوگ کٹھے, دوست, فرینڈز. اوکے. سو 1 ہفتے تک آپ ایک گروپ جو ہے, آپ کے جو ہم خیال لوگ ہیں, وہ گروپ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا, ٹھیک ہے نا جی؟ اور نہیں, ہم خیال کا لفظ بڑا ہی برا اور بہت ہی پٹاوا اور بہت ہی میرے خیال میں غلط لفظ ہے, یہ میرے ساتھ نہ جوڑیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو آئیڈیولوجیکل ورکرز ہیں وہ اکٹھے ہو کر کوئی بات کریں تو اس کا ایک امپیکٹ جائے گا, وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا چلے, میں کہ ادھے تو زیادہ پروگرام لنگ گیا ہے تو پھر تسی جا کے کوئی ہاتھ پلا پڑھایا منو کہ جناب کوئی آئیڈیالوجی جڑے لوگ یقین رکھتے ہیں آئیڈیالوجی تے, انہوں نے وہ مل کے کوئی 1 ہفتے بعد تسی کوئی انہوں دی اناؤنسمنٹ کرو گے کیڑے کیڑے لوگ نے. میں نے یہ بات اور کہیں نہیں کی, پہلے آدمی جس کو کہا ہے میں نے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, میں تو بڑا شکریہ ادا کر رہا تھا. اگے چلو, اگے میں کی چلنا ہے ہوں, اگے تسی چلو, تسی جا رہے ہو اگے اگے, میں تو تانوں پچھو کریدا جا رہا, لیکن تسی مینوں پیچھے نہیں پھڑائی دیتے ہو. اج بڑے تسی میں آگے نہیں جا رہا سر, میں تو دوڑ رہا ہوں, میں اکیلا بھاگوں گا, جس نے میرے ساتھ بھاگنا ہے بھاگ لے سر, جو جتنی پیس میں بھاگے گا ساتھ بھاگ لے گا. میں تو بھی ہلکے میں لوگوں کی منت ترلا کر رہا ہوں, ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری سوچ ہے یار, ہم نے جنگ لڑنی ہے. جو لڑنے والے تھے وہ موجود ہیں, 50 ہیں, 100 ہیں, 2000 نے تقریباً 25-30 سال حکومت کی ہو, اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پنجاب کے اندر, وہاں پہ اس گڑھ میں رہ کے, اس شہر میں رہ کے آپ, اور ان کے اندر باہر کے حالات کو بھی آپ جانتے ہیں شریف برادران کے, وہاں پہ ڈونٹ یو تھنک اٹس لائک اے ٹف ٹائم فار یو, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری ٹف فار یو اسی شہر میں رہ کے سیاست کرنا؟ ایک تو مبشر صاحب یاد کیجئے, ایک دفعہ پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت ہوا کرتی تھی. جی جی یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. آج ہے نہیں ہے, ختم ہو گئی تھی نا, ختم ہو گئی. تو اس طرح کی بات ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سدا نہ باغے بلبل بولے, سدا نہ باغ بہاراں, سدا نہ ماپے حسن جوانی, سدا نہ باغ بہاراں. انسان کو اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے سر. میڈیا موجود ہے, لوگ موجود ہیں, جانتے ہیں کون آنریبل ہے, کس کے خاندانی بیک گراؤنڈ ہے, کون پڑھا لکھا ہے, کون اکنامکس فائنانس اور قوم کی خدمت کرنا جانتا ہے, کون چور ڈاکو نہیں ہے, کس نے کوئی پیسے نہیں بنائے, جو ہے ماں باپ کا دیا ہوا ہے, آج بھی آ کے دیکھ لیں. جو نہیں ہے وہ نہیں ہے, کوئی سپورٹ کر دے گا, سلام کر دیں گے, خدمت کریں گے. جو 10 سال پہلے تھا 10 سال بعد بھی آج بھی وہی ہے. آ کے دیکھ لیں لوگ, اگر پسند کریں گے فبیا, نہیں کریں گے بھائی جان گھر بیٹھ جائیں گے نا. کوئی زبردستی تو پکڑ کے نہیں لے جائے گا, میں جا کے اپنی درگاہ پہ بیٹھ جاؤں گا, اللہ اللہ کروں گا. ویسے یور فیملی بڑی اچھی فیملی ہے آپ کی ماشاءاللہ, اور اس کا ذکر میں کل بھی کر چکا ہوں ایک اپنے ٹی وی چینل پہ. آپ کی بڑی اچھی فیملی ہے ماشاءاللہ, اس پہ کسی کو کوئی میرے خیال میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی. اور اس کے علاوہ آپ کا جو کریکٹر ہے اس کا بھی پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے کوئی 2 نمبری نہیں کی, کوئی پیسہ نہیں بنایا, کوئی آپ نے کوئی رشوت نہیں لی, آپ کا بالکل ریکارڈ جو ہے وہ کلین ہے. اینڈ آپ کے ان لاز جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اس میں بہت اچھی فیملی سے ہیں. سو آپ کا دیکھا جائے تو آپ کا پولیٹیکل کیریئر, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ, آپ کے ان لاز, دے آر پرفیکٹلی فائن جی. اور اللہ کا شکر ہے. میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں بشیر صاحب. جی پلیز جی. ایک, میں نے کبھی پولیٹیکلی اپنی آئیڈیالوجی سے ڈیویٹ نہیں کیا, میرے باپ نے بھی نہیں کیا تھا, میرے دادا نے بھی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے جی. 2, میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہتا ہوں کہ میرے نام, میری بیوی کے نام, میرے بچے کے نام,
میرے کسی بہن بھائی کے نام، میری کوئی بے نامی جی یا میری جو ڈکلیئرڈ ویلتھ ہے جو انہیریٹڈ ہے، جی میں نے آج تک کچھ نہیں خریدا بیچا، بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی ایک 5 مرلے کا پلاٹ، ایک اکاؤنٹ، ایک فورن اکاؤنٹ میرے نام پہ ثابت کر دے تو جو میں سیاست چھوڑ دوں گا سر اس دن. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی. اس میں تو بالکل آئی کین واؤچ فار دس تھنگ کہ آپ نے اپنی انہیریٹڈ جائیدادیں بیچ کے اپنی سیاست لڑی ہے. آپ نے بنایا کچھ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں، اپنی نہیں سیاست لڑی، ان کی سیاست لڑی ہے 10 سال جب یہ نہیں تھے یہاں. لیکن اس وقت تو حمزہ شہباز شریف صاحب بھی یہیں پہ تھے. جی وہ نہیں، یہاں نہیں تھے، وہ پتہ نہیں کہاں تھے. آپ کو نظر آئے تھے 10 سال میں؟ نہیں، جب شروع میں جب جدہ چلے گئے تھے تو اس وقت کچھ عرصے تک حمزہ شہباز شریف صاحب یہاں پہ تھے لاہور میں. جی تھے. تو اس وقت آپ کے ساتھ تو ان کا بڑا اچھا تعلق رہا ہوگا، کیونکہ آپ بھی ٹف ٹائم یہاں پہ گزار رہے تھے، ہیٹ فیس کر رہے تھے. اور حمزہ اچھا شہباز میں آپ کو اللہ کو سن لیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں 10 سال، ان 10 سالوں میں ان کو کبھی نہیں ملا. اور اگر کوئی بھی پارٹی کا آدمی یہ کہتے کہ وہ ان کو ملے تو میں ان کی بات مان جاؤں گا. اچھا میں نے ایک گل سمجھاؤ، وہ نا آخری چیز دس دیو. میں تاڑی جان چھوڑنا چاہ رہا ہوں. اور تسی جڑا نا اج کوئی مزیدار نہ تے ہس رہے ہو تے نہ تسی جناب کو کھل کے گل کر رہے ہو میرے نال. یو آر ویری کیلکولیٹڈ. نہیں میں نے ساری تو دیکھیں سر، میرا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ میں نے ان کی ذات پر، ان کی سیاست پر کوئی بات نہیں کرنی. ہاں میں ان کی پالیسیز کو ضرور کنفرنٹ کروں گا. اگر آپ کوئی بات پوچھیں گے تو جو کچھ ہوا ہے پیچھے وہ میرا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ میں اس میں شامل نہیں تھا. ٹھیک ہے. جو ان کے لیگل میٹرز ہیں وہ ان کے لیگل میٹرز ہیں. لا کورس جب فائنل ہوگا، جو فائنل ڈیسیجن ہوگا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. اور میں اپنی سیاست کی بات کروں گا، اپنی خدمت کی بات کروں گا، اور آگے خدمت کرنے کے پروگرام کی بات کروں گا. ویری سمپل. I don't have time to discuss personalities. Okay. So tomorrow I personally think کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے وہ it's round the corner، بالکل ہونے والی ہے. ہفتے 10 روز میں 12 روز میں ہو سکتی ہے. سو اس وقت آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ایک تو یہ ہائپوتھیٹیکل کویشچن ہے، ہوگی تو پھر میں بتاؤں گا. اور میں بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ جو فیصلہ ان کے خلاف دیا گیا وہ ایک کمزور فیصلہ تھا، اور اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا جو تقابل رکھتا ہو. یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ جو دیا گیا تھا وہ کمزور فیصلہ تھا؟ میں سمجھا نہیں بات. جی جو میاں نواز شریف صاحب وہ پاناما پہ نہیں دیا گیا نا. پاناما پہ دیا جاتا تو پھر اس کی اور پوزیشن ہوتی. اقامہ پہ دیا گیا نا جی، اس کی بات کر رہے ہیں آپ. جی اقامہ پہ دیا گیا نا. سو وہ ایک کمزور فیصلہ تھا آپ کے خیال میں؟ وہ اس کا ریزن نہیں، اس کو کوئی اور ریزن بنا کے فیصلہ دینا چاہیے تھا. دس از واٹ یو آر سیئنگ. جی ہاں، پراپر ریزن بنانا چاہیے تھا، اور وہ ریزن یقیناً پاناما ہونا چاہیے تھا. اوکے ٹھیک ہے. ایک آخری چیز بتا دیجئے مجھے، آج بھی نیریٹو جو ہے، آج بھی جو نیریٹو ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ 2-2.5 سال گزر گئے اور اس میں جو مقدمات، جو پرابلمز جو فیس کر رہے ہیں میاں نواز شریف، آج بھی نیریٹو کہا جا رہا ہے کہ گلی محلے میں آج بھی زیادہ تر میجورٹی لوگ ان کا نیریٹو بائی کر رہے ہیں. از اٹ ٹرو؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا جی. یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب کیسز کا فیصلہ ہوگا. اور ووٹ کو عزت دو تو بڑی اچھی بات ہے. شاید میں نے ہی کہی یہ بات پہلی دفعہ کہی ہو کہ آج ہمیں کھڑا ہونا ہے جب ہم آ رہے تھے. پرانی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. میں اپنے آپ کو کیوں ریلیٹ کروں چیزوں سے. ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ سر ووٹ کو بھی عزت دو. کچھ ان لوگوں کا بھی خیال کرو جو تمہارے لیے جیتے مرتے رہے. کچھ ان سے بھی پوچھ لو کہ جب تم تھے تو جو لوگ نہیں تھے وہ تمہارے ساتھ ظلم کر رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون پر کاف کے پلیٹ فارم سے، اور اب وہ نون میں آ کر تم پر ظلم کر رہے ہیں دوبارہ. کاش ان کو بھی پوچھ لیا جاتا تو پھر یہ نیریٹو میرے خیال میں اتھینٹیکیٹ ہو جاتا، آرگومنٹلائز ہو جاتا. ایک چیز مجھے سمجھا دیجیے گا، میں اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. چودھری نثار صاحب سے کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ کے وہ میرے بڑے بھائی ہیں. جی. وہ
سن لیں جی وہ میرے بڑے بھائی ہیں, میرا ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اچھا, آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ان سے. آپ اس وقت پارٹی کون چلا رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کو چلا کون رہا ہے؟ مریم بی بی چلا رہی ہیں, شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں, حمزہ شہباز یا نواز شریف؟ سر خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کون چلا رہا. تانوں پتہ ہی نہیں, مطلب کوئی سمجھ کسی نہیں کو آ نہیں رہی. پتا, انہوں نے آپ نہیں پتا کون چلا رہے ہیں. اچھا, کسی کو نہیں پتا کہ پارٹی کون چلا رہے ہیں. کسی نے نہیں پتا. So there is a state of confusion. نہیں ان کے 2-3-4 لوگ جو 2007-8 میں آئے ہوں گے وہ کام شام کرتے ہوں گے, میسنجرز ہیں. دیکھیں نا, پارٹی چل رہی ہوتی تو کوئی پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوتا پاکستان کا, پارٹی چل رہی ہوتی تو کوئی پنجاب کا صدر ہوتا نا, پارٹی چل رہی ہوتی تو پنجاب کا جنرل سیکرٹری کوئی ہوتا, پارٹی ہوتی تو کوئی پارٹی کا سٹرکچر ہوتا. پارٹی کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے تو پھر کدھر چل رہی ہے پارٹی؟ ہوا میں چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ زعیم قادری صاحب, آپ نے وقت نکالا. So grateful sir. It's always a pleasure to have you on the obliged, show. sir. Thank you very much. زعیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے ہیں جناب کہ کسی کو نہیں پتا کہ پارٹی مسلم لیگ نون کون چلا رہا ہے, کیونکہ نہ تو حمزہ شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں, نہ شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں, نہ مریم بی بی چلا رہی ہیں, نہ نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں. پارٹی کون چلا رہا ہے, پارٹی کے اندر لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ پارٹی مسلم لیگ نون کون چلا رہا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.